السلام علیکم دوستوں، ہنجرا آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستوں میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشیل۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر اعتکاف۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت آسانی سے مل سکے۔ دوستوں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح اسلامک ویڈیو اور انفارمیشن کے لیے آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں۔ دوستوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو تم کو شریعت دی جائے گی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ خدا کا وعدہ پورا ہو، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی الہی سے طور پر پہنچے اور وہاں عبادت الہی کے لیے اعتکاف کیا۔ اس اعتکاف کی مدت میں مہینہ تھی، مگر بعد میں 10 دن بڑھا کر چلہ پورا کر دیا۔ دہلوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 1 ماہ کا اعتکاف ختم ہو گیا تو انہوں نے خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کی تیاری شروع کی، کیونکہ مسلسل 1 ماہ روزہ ہی میں بسر کیے تھے، اس لیے منہ میں بو محسوس کرتے، لہذا انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ رب العالمین سے اس حالت میں ہم کلام ہوں، اور انہوں نے ایک خوشبودار بوٹی کو چبایا اور کھا لیا۔ فوراً ہی وحی الہی نے ٹوکا، موسیٰ تم نے ہم کلامی سے پہلے روزہ کیوں افطار کر لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان کر دی۔ تب حکم ہوا کہ موسیٰ اس مدت کو 10 دن بڑھا کر 40 دن کر دو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے یہاں ایک روزہ دار کے منہ کی بو بھی مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے؟ اور اس طرح یہ چلہ پورا ہوا، مگر قرآن کریم نے صرف اسی قدر ذکر کیا ہے کہ یہ مدت اول 30 دن تھی اور پھر بڑھا کر 40 دن کر دی گئی، وجہ بیان نہیں کی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر 10 راتیں بڑھا کر اسے پورا چلہ کر دیا۔ اس طرح پروردگار کے حضور آنے کی مقررہ میعاد 40 راتوں کی پوری میعاد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر چلہ کشی کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا گئے۔ وہ بنی اسرائیل کو راہ حق پر قائم رکھیں اور ہر معاملہ میں ان کی نگرانی کریں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تو میرے پیچھے میری قوم میں میرا نائب رہنا اور ان کی اصلاح کا خیال رکھنا اور مفسدوں کی راہ پر نہ چلنا۔ تجلی ذات، جب چلہ پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم کلامی کا شرف بخشا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غایت کیف و انبساط میں عرض کیا، خدایا جب تو نے مجھ کو لذت و کیف سما سے نوازا ہے تو پھر لذت مشاہدہ و دیدار سے کیوں محروم رہوں؟ اس سے بھی سرفراز فرما۔ وہاں سے جواب ملا، موسیٰ تم مشاہدہ ذات کی تاب نہ لا سکو گے۔ اچھا دیکھو، ہم اپنی ذات کی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کریں گے، اگر یہ اس تجلی کو برداشت کر لے تو پھر تم یہ سوال کرنا۔ اس کے بعد طور پر حضرت حق کی تجلی نے ظہور کیا تو پہاڑ کا وہ حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس نظارہ کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے خدائے برتر کی حمد و ثنا کی اور اپنے سوال سے رجوع کیا اور کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں کہ تیرے جمال کی تجلی اور عرفان اور نبوت حق میں کوئی کمی نہیں، نقصان صرف میری اپنی ہستی کے عجز و بیچارگی کا ہے۔ اور جب موسیٰ آیا تاکہ ہمارے مقررہ وقت میں حاضری دے اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا تو پکار اٹھا، پروردگار مجھے اپنا جمال دکھا اور تیری طرف نظر کر سکوں۔ حکم ہوا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ تجلی حق کتاب لے آیا اور اپنی جگہ ٹکا رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے پروردگار نے تجلی کی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب موسیٰ ہوش میں آیا تو بولا، خدایا تیرے لیے ہر طرح کی تقدیس ہو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور اس سے پہلے یقین کرنے والوں سے میں ہوں۔ نزول تورات، اس راز و نیاز کے بعد تورات عطا کی گئی اور حضرت حق نے
ان کو حکم کیا کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور اپنی قوم سے کہنا کہ وہ بھی ان احکام پر اس طرح عمل کریں کہ جو عمل نیک جس قدر زیادہ قرب الہی کا سبب بنے اس کو دوسرے اعمال پر ترجیح دیں۔ میں نے اس کتاب میں تمہاری دینی و دنیوی فلاح کی تمام تفصیلات بیان کر دی ہیں اور حلال و حرام اور محاسن و معائب غرض تمام و اوامر و نواہی کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور یہی میری شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ، بے شک میں نے لوگوں پر تجھ کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے برتری دی ہے اور چن لیا ہے، بس جو میں نے تجھ کو تورات کو دیا ہے اس کو لے اور شکر گزار بن، اور ہم نے اس کے لیے تورات کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور احکام میں سے ہر شے کی تفصیل لکھ دی ہے۔ بس اس کو قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو حکم کر کے وہ ان میں سے اچھی کو اختیار کرے۔ ان قریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اس مقام پر دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ علماء اسلام کہتے ہیں کہ طور کے اس واقعہ میں جن احکام کا نزول ہوا وہ تورات ہے، اور علماء نصارہ کی موجودہ جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد وہ 10 احکام ہیں جو مذہب موسوی میں شریعت یا احکام عہد کے نام سے موسوم ہیں، یعنی خدا کے سوا کسی کو نہ پوجے، زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض معاصر مفسرین نے بھی اس آیات کا مصداق احکام عہد ہی کو ٹھہرایا ہے، لیکن یہ دوسرا قول قرآن عزیز اور تورات دونوں کی شہادت سے غلط ہے، اور قول اول ہی صحیح اور درست ہے، اس لیے کہ قرآن عزیز نے سورۃ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلہ کا ذکر کرتے ہوئے جب نزول احکام کا تذکرہ کیا ہے تو اس کو کتاب اور فرقان کہا ہے، اور یہ دونوں صفات قرآن عزیز میں تورات کے لیے بولی گئی ہیں، نہ کہ احکام عہد کے لیے۔ اور جب عہد کیا کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا پھر بنا لیا، تم نے اس کے پیچھے گھسالا اور تم اس بارے میں ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی فرقان چیز عطا کی تاکہ تم راہ پاؤ، اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کو بصیرتیں مہیا کرنے والی اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگرچہ تورات موجودہ بائبل کے سفر خروج اور استثناء کی کتاب یسوع میں موسیٰ کے چلہ کے بعد احکام عہد یا شریعت کا لفظ پایا جاتا ہے، لیکن مولانا رحمت اللہ کرانوی نور اللہ مرکزہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب اظہار الحق میں فارسی، عربی اور اردو قدیم تراجم کے حوالہ سے ثابت کیا ہے کہ تورات کے ان نسخوں میں ان ہر 2 الفاظ کی جگہ تورات لکھا ہوا پایا جاتا ہے۔ چنانچہ مولانا عبدالحق نے بھی تفسیر حقانی میں اردو اور فارسی بائبل مطبوعہ 1845 عیسوی اور 1839 عیسوی سے حسب ذیل حوالے نقل کیے ہیں۔ وبران سنگ یا تمامی کلمات یہ تورات رابخط روشن بنویس بنی اسرائیل نے بموجب حکم موسیٰ کے ایک مذبح بنایا اور اس کے پتھروں پر تورات کو لکھ دیا۔ ان حوالوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جو الواح چلہ کے بعد دی گئیں وہ تورات کی تھی، احکام عہد کے الواح نہیں تھے۔ اور انگریزی نسخہ کے ترجمہ میں لا اور عربی اردو نسخوں میں شریعت کو بھی صحیح مان لیا جائے تو یہ الفاظ بھی اپنے معنی کی وسعت میں تورات پر صادق آتا ہے، اور تورات شریعت اور قانون سب کے مصداق ایک ہی چیز اور قدیم عیسائی دنیا میں یہی معنی سمجھے جاتے رہے ہیں، اور احکام عہد اس کا ایک جز ہیں، اور اس کو مستقل قرار دینا بہت بعد کی پیداوار ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔